بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ایک ویڈیو ہیومن ایٹیٹیوڈ کے نام سے میں نے پیش کی تھی، وہ پہلا حصہ تھا۔ آج میں اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں وہ دیکھتا ہے، بہت ساری چیزیں محسوس کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں سنتا ہے، تو کافی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، کافی سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ دوسرے لوگوں سے سوالات پوچھتا ہے، عالم سے سوال پوچھتا ہے، لیکن کہیں سے اس کو سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملتا، مطمئن کرنے والی چیز اس کو نہیں ملتی، تو وہ انسان بے چینی میں رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی میرے جیسے انسانوں کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اے کاش مجھے خدا کہیں مل جائے، اے کاش مجھے خدا کہیں مل جائے تو میں سارے سوالوں کے جوابات مانگوں، یعنی سارے سوالات پوچھ لوں اور میں اطمینان ہو جاؤں۔ اب پتہ نہیں کسی کی زندگی میں یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ معاملہ ایک خدا اور ایک انسان کے درمیان ہے، تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی روحانی طور پر خدا سے ملاقات ہو جائے اور انسان اپنے سارے سوالات ان کے سامنے رکھے۔ بظاہر دنیا کے اندر جب دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہے کہ جو ناانصافیوں سے بھری ہوئی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ خداوند عالمین نے یہ کیسی دنیا بنائی ہے کہ جس میں ہر جگہ ناانصافی، ظلم وغیرہ ہے۔ نعوذ باللہ، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ اور بات ہے، لیکن مثال کے طور پر ہر طاقتور کمزور کو دباتا ہے، ہر طاقتور کمزور کو دباتا ہے، چاہے طاقت پیسے کی ہو، چاہے طاقت سیاسی ہو، چاہے طاقت کسی بھی چیز کی ہو، وہ کمزوروں کو دباتا ہے، اور کمزور یہ سوچتا ہے کہ میرا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب انسان کی دنیا کو ایک طرف رکھیے، جانوروں کی اور پرندوں کی زندگی کو دیکھیے، اینیمل ورلڈ دیکھیں یا ڈسکوری چینل دیکھیں، اس میں جانوروں کی جو زندگی بیان کی جاتی ہے وہ بڑی عجیب سی ہوتی ہے، یعنی ہر طاقتور جانور کمزور جانور کو کھا رہا ہے، یعنی چھوٹے جانور بڑے جانوروں کی خوراک ہے، اور ساری دنیا کا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک چڑیا اڑ رہی ہے اور اس کی نظر ایک چھوٹی سی مکھی پہ پڑتی ہے، وہ مکھی کو کھا جاتی ہے۔ اب دوسری جانب اگر کتے کی نظر چڑیا پہ پڑتی ہے یا بلی کی نظر چڑیا پہ پڑتی ہے تو وہ پکڑ کے کھا جاتی ہے۔ ہر چھوٹا جانور کسی کا لقمہ بنتا ہے، کسی کا خوراک بنتا ہے۔ کیا ان کی زندگی اسی طرح سے لکھی گئی ہے؟ اور پھر دوسری جانب آپ دیکھیے کہ جیسے شیر ہے، جنگل کا راجا ہے، وہ ہر ایک کو کھاتا ہے، جو بھی جانور اس کے ہاتھ سے چڑھ گیا وہ کھاتا ہے۔ بکری ہے، ہرن ہے، یا کبھی کبھی تو بندر کو اٹھا کے وہ کھا جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی ایک واقعہ، مطلب میں نے یہ دیکھا پروگرام کے اندر کہ ایک ہرنی نے
ایک چھوٹے سے بچے کا جنم دیا. ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، چند گھڑیاں گزری ہے اور وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے کی کوشش کر رہا ہے تو پیچھے جھاڑیوں میں ایک شیر چھپا ہے، وہ بھاگ کر آتا ہے. اس کو دیکھ کر وہ بچے کی ماں بھاگ جاتی ہے. اب بچہ بے یارو مددگار، لیکن اس کو ابھی دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، رشتے کیا ہوتے ہیں. وہ تو شیرنی کو یا شیر جو ہوتا ہے اس کو چاٹنے لگتا ہے بچہ. شیر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے، پھر اس کو یہاں گردن سے پکڑ کر لے کے جاتا ہے اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے. تو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو پیدا کیا اسی لیے کہ وہ دوسرے کی خوراک بنے، یا وہ جانور جو کھا رہا ہے اس کو ذرا بھی رحم یا ترس نہیں آ رہا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کو پکڑ کے کھا رہا ہے. یعنی زندگی ملی ہے اور زندگی کے فوراً بعد موت سامنے کھڑی ہے، وہ بھی اس عجیب طریقے سے ہے. تو ایسا کیوں؟ پانی کے اندر دیکھیں، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے. تو دنیا کے اندر جانوروں کی حکومت جب ہم دیکھتے ہیں، جانوروں کی دنیا دیکھتے ہیں، تو جانوروں کے اندر یہ چیزیں بڑی کامن نظر آتی ہے کہ ہر چھوٹا جانور بڑے جانور کی خوراک بنتا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور تقریباً اسی قسم کا ایٹیٹیوڈ انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اب انسان کون؟ اشرف المخلوقات، خداوند عالمین کی بہترین تخلیق. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. اب یہ اشرف المخلوقات اور بہترین سانچہ، یعنی خداوند عالمین نے جو جتنی بھی تخلیقات کی ہے اس میں سب سے اعلیٰ تخلیق انسان کی ہے. اب آئیے انسانوں کے کرتوت دیکھو، انسانوں کے کرتوت دیکھیں کہ انسان آج مفاد پرست ہو گیا ہے، سیلفش. ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. طاقت کا کیا عالم ہے. طاقتور کمزوروں کو دباتا ہے. اور پھر انسانوں کے اندر یہ خیالات کہاں سے آئے کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یہ یہودی ہے، یہ سکھ ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کو ہم ایکسپٹ کریں کہ ٹھیک ہے یہ سکھ ہے، یہ جانے اور اس کا مذہب جانے، یہ ہندو ہے، یہ ٹھیک ہے اس کے جو رسومات ہے یا اس کا بلیو ہے یہ الگ ہے، یہ جوئش ہے، یہ کرسچن ہے، یہ مسلم ہے، سب الگ الگ ہے. ایوری بڈی از ڈفرنٹ. لیکن ایٹیٹیوڈ یہ آتا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، آپ خراب ہیں. تو چونکہ ہم اچھے ہیں اس لیے آپ کو مارنا جائز ہے. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہو تو اس کو قتل کرنا واجب ہے. کہاں لکھا ہے یہ؟ اور یہ جو تعلق ہے یہ اپنا ذاتی تعلق نہیں ہے. اگر میرے کو کسی نے نقصان پہنچایا ٹھیک ہے، میں اس کو نقصان پہنچاتا ہوں. کسی نے مجھے دھوکہ دیا، میرا پیسہ کھا گیا، میں اس کے خلاف اپیل کرتا ہوں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس کا تعلق میرے سے ہے نہیں، اور نہ مجھے جج بنایا گیا ہے اور نہ مجھے یہ پاور دی گئی ہے کہ میں کسی بھی انسان کو اس کے عقیدے کے مطابق دیکھتے ہوئے اس کو قتل کر دوں. کہاں لکھا ہے؟
میری دکان، اگر میرا اسٹور ہے، میرے اسٹور پہ یہودی بھی آتا ہے، کرسچن بھی آتا ہے، اور ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، دوسرے بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ جب میرا بزنس چلتا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، میں سب کو ایکسپٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو بات میرے حق میں نہیں ہے، یعنی جج کرنا کسی کو، یہ میں کون ہوتا ہوں کسی کو جج کرنے کے لیے؟ تو جو باتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں، جو اختیار خدا کا ہے، میں اس اختیار کو استعمال کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قتل کر دو۔ جوئش کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیرورسٹ ہے، ان کو قتل کرنا جائز ہے، کرسچن کچھ اور کہیں گے، لیکن حقیقت میں یہ ساری باتیں جو ہے یہ خدا کے پاس ہے، خدا کے پاس اختیار ہے، نہ کہ میرے اور آپ کے پاس۔ اور لڑتے ہیں ہم اس میں جس کا اختیار ہی ہمارے پاس نہیں ہے، ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اختیار خدا کا ہے اور ہم خدا کے اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں جو خدا کے اختیار میں ہیں وہ ہم اختیار چھینتے ہیں، یعنی وہ اختیار کو استعمال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے دنیا میں امن نہیں، دنیا میں سکون نہیں۔ اگر ہر آدمی یہ سوچتا رہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کا مذہب، اس کا جو بھی گرو ہو وہ یا خدا وہ جانے، ہم کو کیا، ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمارے سوالوں کا جواب ہمیں دینا ہے۔ میں اگر مر گیا اور میں اگر آخرت میں اٹھا تو میرے جو جواب ہے، میری جو اعمال کی جو فہرست ہے وہ کسی کو آ کے نہیں بتانی ہے۔ تو پھر کیوں ہم دوسرے کے یعنی خدا کے معاملے میں دخل کرتے ہیں؟ یعنی خدا کے پاس جو اختیار ہے اس کو ہم کیوں لیتے ہیں؟ اور پھر دنیا کے اندر جھگڑا فساد کرتے ہیں، آئے دن فساد کرتے ہیں مذہب کے نام پر، مذہب کے نام پر۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ دنیا کب تک جہنم نما رہے گی؟ اس وقت تک جب تک کہ انسان اپنے دلوں سے نفرتوں کو نہ بھلا دے اور یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی مذہب کا معاملہ ہے وہ خدا کے پاس ہے، نہ کہ ہمارے پاس۔ کسی کو آگ میں جلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے، خدا جلائے گا اگر جلانا ہے تو۔ سزا دینی ہے تو خدا دے گا، ہم کون ہوتے ہیں سزا اور جزا دینے والے؟ لیکن یہ چیزیں ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے جو ہماری اپنی نہیں ہے، خدا کی ہے۔ اور اسی لیے ساری دنیا کے اندر یہ سارا جو ایک قسم کا کچرا جو جمع ہو رہا ہے یہ ہماری پیداوار ہے۔ اللہ نے تو یہ دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے، بہت اچھی بنائی ہے، اور یہ دنیا کو جنت نما بنائے۔ جو خدا نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے، پیار ڈالا ہے، جو قربانی کا جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کو اجاگر کریں، انسانوں کو انسان سے محبت کا طریقہ سکھائیں کہ کس طرح سے انسان انسانوں سے محبت کر سکتا ہے، وہ چیزیں اجاگر کریں اور دنیا کے اندر امن اور محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کے دکھ میں حصہ لیں، تب جا کے یہ دنیا بڑی اچھی اور خوشگوار بنے گی۔ انشاءاللہ عزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔